کہ آپ نہ صرف یہ کہ اتنے کثیر تعداد میں یہاں پہ آئے، جتنی کرسیاں یہاں رکھی گئی اس سے زیادہ آپ معزز اراکین کھڑے ہیں، تو یہ ایک قرض ہے جو آپ نے ہمیں قرضدار کر دیا۔ اس قرض کو جو آپ نے آج جس کانفیڈنس کا، جس پیار اور خلوص اور محبت کا اظہار کیا، اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ پشاور کی بزنس کمیونٹی اتنے مسائل اور مشکلات سے دوچار تھی کہ انہوں نے ووٹ سے پہلے ریفرینڈم کرا کر موجودہ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پر مکمل عدم اعتماد کر دیا۔ یہ کیوں؟ میں ان ممبران کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، اور اس شہر کے ایک مکین کی حیثیت سے، ایک خادم اور ایک بھائی کی حیثیت سے، میں ایک سیاسی کردار اور ماضی رکھتا ہوں، اور میں کبھی بھی بلیک میلنگ میں نہیں آتا، اور میری زندگی میں 43 سال ہمیشہ جدوجہد میں گزری۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سیکٹر سے بزنس کمیونٹی کے مشکلات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ہم سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا وقار بحال کریں گے، اور جس طرح ہماری بزنس کمیونٹی، ہمارے صدور صاحبان کسی بھی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو ان کے خیال و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ ایک ادارہ ہے جسے چیمبر کہا جاتا ہے، انہوں نے چیمبر پر عدم اعتماد کر کے اپنے طریقے سے اپنے مسائل حل کیے۔ نہیں بھائی، یاد رکھو، جتنے بھی سیکٹر ہیں، جتنے بھی ایسوسیشن ہیں، جتنے بھی بازار ہیں، ان کا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے چیمبر ایک مضبوط قوت بن کر آپ کا جس سے مسئلہ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آ کر آپ کے سامنے بیٹھے گا، اور آپ بات کریں گے اور ہم مسئلہ حل کریں گے۔ اور میں ان سب کو کہتا ہوں، یہ باتیں ہوا کی باتیں نہیں، سارے لوگ موبائل میں، کیمرے کی آنکھ میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ نے جدوجہد کی، 10-15 دن آپ مزید جدوجہد کر لیں، عہد کر لیں کہ یہ مشن، یہ سوچ، یہ ویژن اس شہر کی بزنس کمیونٹی کی ترقی، ان کے مشکلات کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ اسی طرح 25 ستمبر کو نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت کا سب سے بڑا آپ کے سامنے بیٹھے گا، آپ مسائل بیان کریں گے اور وہ حل کر کے آپ کو دیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ خود سوچ لیں، 20 سال میں پہلی بار ہے کہ 3 مہینے پہلے اس سرحد بزنس الائنس نے مجبور کر کے آپ کے دکانوں پہ حاضری لگا رہا ہے۔ اکیلا حاضری نہیں،
آج کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اکثر کینڈیڈیٹ ایگزیکٹو ممبران ایسے منتخب کرتے تھے جیسے لوگ ملازم کو منتخب کرتے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ان کی تعلیمی معیار، اس کا تجربہ اور ان کے سارے چیزیں آپ نے دیکھ لی. یہ سارا چیمبر پشاور ڈسٹرکٹ کا صوبائی اسمبلی ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں جو مسائل حل ہوں گے یہ سرحد چیمبر کی اسمبلی حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس کو کمزور چیمبر نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ بات نہیں کریں گے. اور آپ سے ایک توقع رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں آپ ہمارے ساتھ دیں. ہمارا کوئی، اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے. آپ دیکھ لیں آج مجھے کس نے کہا کہ بھائی آپ کے تو تسبیح کے دانے تار ٹوٹ گئے اور بکر گئے. میں نے کہا اللہ کے بندے، تمہیں یہ معلوم نہیں تھا اس تسبیحوں میں ایسے دانے تھے کہ اس 82 دانوں میں ہم نے 23 دانے، 23 ہیرے، 23 جواہرات منتخب کرنے تھے جو آج ہم نے منتخب کر کے آپ کے سامنے لائے. ہم بلیک میلنگ میں نہیں آتے. میں نے ان کو کہا کہ جس کو تم منتخب کرتے ہو اس کا تجربہ مجھے بتاؤ، اس کا سیکٹر مجھے بتاؤ. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سیکٹر سے بندہ ہوگا تاکہ وہ اپنے سیکٹر، اپنے انڈسٹری، اپنے ٹریڈ کا مسئلہ لے کر چیمبر میں آئے اور اس کا جو سیکٹر ہے وہ اپنے ممبر سے، اپنے ایگزیکٹو کمیٹی سے خوش ہو جائے یا اس کو گریبان سے پکڑے. ہمارا رول کیا ہوگا؟ آپ سب گواہ رہے ہیں. ہمارا رول، زہر شاہ کا رول، اسحاق کا رول، سراج کا رول، ہمارا رول یہ ہوگا کہ جب چیمبر میں ایگزیکٹو کمیٹی بن جائے گی، کابینہ بن جائے گی اور ان کو ضرورت ہوگی کہ ہمیں پولیس سے شکایت ہے، تو پھر اس چیمبر میں اس شکایت کے ازالے کے لیے آئی جی کو بلانا میری ذمہ داری ہوگی. اگر آپ کہیں گے کہ کسی سیکٹر کو ایف بی آر سے مسئلہ ہے تو ایف بی آر کا چیئرمین نہیں، فینانس منسٹر آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا. اور میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہیں. جب میں فیڈریشن کا صدر تھا تو کراچی کے لوگوں نے کہا کہ ایف بی آر کا چیئرمین ہمارا مانتا نہیں ہے، تو میں نے 3 دن، 1 2 3 دن فینانس منسٹر حفیظ شیخ، چیئرمین ایف بی آر، پورے عملے کو فیڈریشن میں کراچی کے بزنس کمیونٹی کے سامنے بٹھا کر مسئلے حل کر کے اس کو چھوڑا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، یونٹی سے، ویژن سے، جذبے سے، اتحاد سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. میں نہ چیمبر کا صدر بنتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں چیمبر کا صدر بھی بنا، میں فیڈریشن کا صدر بھی بنا. اور میں آپ کو بتا دوں، جذبہ اگر نیک ہو اللہ تعالیٰ اس میں پورا اجر دے گا. میں چیمبر کا صدر بھی بلا مقابلہ بنا، میں فیڈریشن کا صدر بھی بلا مقابلہ بنا، میں 57 ملکوں کا نائب صدر بھی بلا مقابلہ بنا، اور میں سار کا نائب صدر بھی بلا مقابلہ بنا. آج کوئی بتا دینا ایک چیمبر کے لیے اتنے اجتماع ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتی ہے، خدمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا
مدد شامل حال ہوتا ہے اگر آپ ایمانداری سے کمیونٹی کی خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بڑے سوچ سے بڑے ہر چیز کو پرکھ کر کے یہ کینڈیڈیٹ منتخب کیے، تعلیم کے لحاظ سے بھی، تجربے کے لحاظ سے بھی۔ میں خود 2-3 کینڈیڈیٹس کے پاس گیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ ایک ویل نون بزنس مین ہوگا۔ میں سب سے پہلے ایس بی کے پاس گیا، کسی نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا بزنس مین ہے، اس نے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا جب تم یہ کام نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ پھر تو چیمبر کی یہ حالت ہوگی جو آج حالت ہے کہ سپاہی سے بھی نہیں ڈرتا، یعنی پورے چیمبر سپاہی سے ڈرتا ہے۔ تو اس کو راضی کیا، صوبے کا سب سے بڑا بزنس مین آپ کے پاس جائے گا، ڈپارٹمنٹ اٹھ کے آپ کو سلام کرے گا، کیونکہ جب وہ اپنا ٹیکس ریشو بتائے گا۔ اسی طرح گڑواڑا صاحب کے گھر چلے گئے، میں وہی نہیں کرتا۔ بھئی اگر آپ کے جیسے اس شہر کے ایک مکین کی حیثیت سے، ایک تجربہ کار کی حیثیت سے آپ نہیں کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میوز علی شاہ گئے، انہوں نے مانا۔ پھر دیکھو کینڈیڈیٹ، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، لقمان شاہ انہوں نے کہ ہم نہیں کرتے۔ ہم نے بار بار ان کو کہا کہ جب آپ نہیں کریں گے کون کرے گا؟ بار بار کہنے کے باوجود اس کو ہم نے زور پر راضی کیا۔ ہمارے ڈاکٹر سرور یوسف سرور صاحب، اس کے تجربے پہ اس کے نے کانے کیے تو کانے میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ کریں گے۔ اس طرح ہمارے جتنے باقی کینڈیڈیٹ ہیں، ہم نے ہر ایک کو پرکھ کے بھی، تولے بھی، ویژن بھی دیکھا اور جدوجہد بھی دیکھی، اور آپ کے سامنے ایک ایسی ٹیم مقرر کی۔ یہ سلائیڈ چل رہا ہے، اس میں ہر چیز درج ہے، اور آپ پچھلے 20 سال کے سلائیڈ دیکھ لو کہ کیا کون سے لوگ آئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، کہ اپنا نام لکھ لے، کمیونٹی کی لیڈنگ کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم شائستگی کی سیاست کرتے ہیں، لیکن ادارے یہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ خدمت کسے کہتے ہیں۔ آپ 3 مہینوں میں ثابت آپ پر کریں گے کہ ایک چیمبر تا کیا اور بنایا کس طرح ہم نے۔ لیکن یہ آپ کی طاقت، آپ کی قوت، آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ، آپ کی ویژن جب ان لوگوں کے پاس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بالکل اس طرح ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو 22-25 سال آپ نے دیکھ لیے، چیمبر کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ میرا مسئلہ ہے اور میں چیمبر میں جاؤں۔ ہم اس چیمبر کو ایسے بنائیں گے کہ آپ کا بھائی کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چیمبر میرا مسئلہ حل کرے گا، آپ چیمبر میں جاؤ گے۔ اور باقی دنیا میں حیران ہوں آپ پہ کہ آپ اس طرح خاموش کس طرح بیٹھے تھے۔ آپ جائیں راولپنڈی چیمبر میں، آپ جائیں لاہور چیمبر میں، میں چونکہ پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، آپ جائیں کراچی چیمبر میں، ہر چیمبر میں آپ کو شناختی کارڈ چیمبر میں ملے گا، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چیمبر میں ملے گا، آپ کو اسلحے کا لائسنس چیمبر میں ملے گا، آپ کو فارم بے چیمبر میں ملے گا، آپ کو سفر کرتے ہو ہوٹلنگ میں 15 سے 20% ریٹ
चेंबर के कार्ड पे मिलेगा। आपको हॉस्पिटल में आगा खान हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, बाकी मशहूर हॉस्पिटल, जब आप उसमें इलाज करेंगे, ये इनको कह दो, और ये फिर अपने तकरीर में कह दे के गवर्नर साहब ने झूठ कहा है, और आप फिर जाएं अल शिफा में, आपको 5 लाख रुपए का बिल अगर आ गया, आप चेंबर का कार्ड दिखा दें, आपको 15-20% डिस्काउंट दे देगा। देखिए चेंबर के काम है। आप जाएं गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें, बाकी कॉलेजों में दाखिला ले लें। जो चेंबर हमारे पाकिस्तान के छोड़ो, सऊदी का चेंबर बता रहा हूं, उसका कार्ड दिखा दें, आपके बेटे को 20%, 15% रेत मिल जाएगी। इधर क्या है? इधर क्या था जो अगजी ने कहा कि ये FIR होनी चाहिए? इधर ये था कि रिकमेंडेशन लेटर जो पूरी दुनिया 1000 या 500 रुपए लेती है, आपसे 10,000 रुपए लेते थे। अफगान भाइयों से 50,000 रुपए लेते थे। फीस आपसे 7,500 रुपए लेते हैं। रिन्यूअल 7,500 रुपए। इस बड़े इज्तिमा में फीस 50% कम होगी। आपका रिन्यूअल 50% कम होगा। आपका लेटर 1 से 2,000 रुपए होगा, और ये 50,000 रुपए, तब तो ये चोरी हो गई। और आपसे पूछता हूं, इस शहर के ताजर बेटे हैं, आपको पूछने का हक है या नहीं? आप सवाल करें कि पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर 2024 सितंबर तक मुझे बताओ कि पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी और एम्बेसडर इतना जुर्रत करता है कि चाइना के साथ, आप सबको इल्म है कि हमारा नहीं, दुनिया का 80% कारोबार है। इनको ब्लैकलिस्ट किया है, इनको लेटर भेजा है कि सरहद चेंबर का कोई लेटर हम नहीं मानते और ना हमें लेटर भेजोगे। याद रखो, ये दबा सरहद चेंबर पर नहीं, ये पेशावर की बिजनेस कम्युनिटी के दामन पर है। ये पेशावर के बिजनेस कम्युनिटी के माथे पर है कि चाइना एम्बेसी ने हमें भेंट किया। मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ताला के फजल व करम से सबसे पहला फंक्शन होगा तो उसमें चाइना एम्बेसडर आएगा, और उनको कहेंगे कि ओ ख्यालात, ओ सोच रखने वाले, ओ चले गए। कौम ने फैसला किया था, आपका लेटर कौम को मिल चुका था। कौम वक्त का इंतजार कर रहे थे, ताजर वक्त का इंतजार कर रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी वक्त का इंतजार कर रहे थे, और इन्होंने उस बिल्डिंग से उन सबको निकाल दिया। और इसलिए हमने आज आपको बतौर मेहमान खसूसी बुलाया, और आज आप इस चेंबर के ना सिर्फ ये कि आप इसके लेटर को मानोगे, बल्कि हमें यहाँ इनोस कर दो कि इतने बच्चे पेशावर के चाइना में तालीम हासिल करेंगे और हम स्कॉलरशिप देंगे इंशाअल्लाह ताला। चाइना का कार्ड से कम से कम 50% कम है। कम कार्ड इशू ना कहीं। मैंने ये कह दिया कि हर चीज चेंबर का क्यों। और फिर कहता हूँ, अपने हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये खड़े हो जाए, आशिक साहब, कारखानेदार भी है। अच्छा, ये सारे गबन निकालेंगे। इसको मैंने कहा, अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी तो आप 50% फीस लो, और जब 50% फीस अगले महीने अगर आपके साथ पैसे ज्यादा हो तो फिर हम मजीद कम करेंगे आपके पैसों पर। ये आपके पैसे आपके सेक्टर के पैसे हैं। आपके सेक्टर के लिए जब अफसरान को बुलाएंगे इज्जत और एहतराम से, ताकि उसको पता लगे कि पख्तून पेशावर के शहरी
یہ مہمان نواز لوگ ہیں، یہ اقدار اور روایات کے لوگ ہیں، اور اقدار اور روایات دکھا کر ان کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو فیس مزید کم کرنی ہوگی پھر بھی کم کریں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ 25 تاریخ تک اگر آپ ایک بندہ پیدا کر سکتے ہو، 2 پیدا کر سکتے ہو، ایسی روایات قائم کرو کہ ان کے لیے آنے والے دن میں پتہ لگے کہ کون سے بزنس کمیونٹی سے جنہوں نے زیادتی کی، جس طرح ان کو رخصت کیا ان کو بھی پھر اس طرح رخصت کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس چیمبر کو چیمبر بنائیں گے، اس صوبے کا جو پریم چیمبر ہے اس کو پریم چیمبر بنائیں گے، اور ہم نے آپ کو بتا بھی دیا۔ میرا خیال اگر آپ کوئی زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا ویژن رکھنے والے، انڈسٹریل اسٹیٹ سے میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے 20 سال خدمت کی، کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا ہے، کینڈیڈیٹ لسٹ دیکھ لیں، بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا داماد، اس کا داماد، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، نہیں ہمارے دیکھ لیں۔ میں آج تک نہیں جانتا ہوں، پروفائل دیکھی، انٹرویو کے لیے بلایا، چیک کیا اور ان کو کہا، اور ہر سیکٹر سے اگر آج عمرے کہیں تو آپ کو یہ سامنے ملے گا۔ اگر آپ شعبہ دیکھیے، آپ سوچ لیں کتنی بدقسمتی ہے اس شہر کے ساتھ کہ ہمارا شعبہ بازار میں ہزاروں دکاندار ہیں۔ اس دن میں گیا تو کہتے ہیں کہ ہمارا کنٹینر جب آتا ہے تو تورخم میں نہیں کھلتا، کہتے ہیں کہ اس کو پنڈی لے جاؤ، وہاں ڈیوٹی جمع کراؤ پھر لاؤ، جب واپس لاتے تو پھر پولیس نہیں مانتا ہے، وہ یہ چوری کہے۔ میں نے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ایسا چیمبر بنے گا کہ تورخم چھوڑو، شعبہ بازار میں کنٹینر کی ڈیوٹی ادا کرو گے۔ یہ کیا ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میرا سیکٹر، میرا دکاندار، میرا تاجر اور پاکستان، اور 40 سال سے ہم دہشت گردی کے شکار، اور پھر میرا کنٹینر پنڈی میں کھلے۔ میں نے کیا اپنے سیکٹر کا ایک بندہ دے دو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح میڈیسن کے، اس طرح جتنے بھی سیکٹر، چونکہ 20 لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا، ہم نے کر دیا۔ آپ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس 2 سال کے لیے ایک مضبوط ٹیم کے لیے آپ ہمارے ساتھ دیں گے اور ہمارے پینل کو ووٹ دیں گے، ایسے پینل کو کہ 10 بندے آپ نے 10 اسٹیمپ لگانے ہیں۔ ہم نمبر بتا دیں گے کہ یہ نمبر ہے تاکہ ان کو پتہ بھی لگے۔ چیمبر 5 بندہ، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، 20 سال میں جو لوگ چیمبر چلا رہے تھے 6، 8، 10، 20 سال میں کسی ایک دکاندار، کسی ایک بزنس مین کے غم اور خوشی میں شرکت کیے؟ کسی ایک کے، سنگل بندے کے؟ نام نہیں لینے چاہتا ہوں کہ فلانا فلانا فلانا، آپ کو پتہ ہے جو صدر رہ چکے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس شہر میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس چیمبر کا قبلہ درست کریں گے بلکہ جن لوگوں کو ہم نے اس میں نامزد کیا ان کا قبلہ بھی درست کریں گے، اور اس کے کارتوس آپ ہیں۔ اور جب یہ بندوق ہے، بندوق میں کارتوس نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ان کو ہمیشہ سیدھا رکھیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور ہمیں، ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ ہم شہر کے آپ لوگوں کے خدمت کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، والسلام۔